اس کے بعد دوسری جو خصوصیت ہوتی ہے عظیم انسان بننے کے لیے، وہ یہ تمام جو لوگ تھے دنیا کے کامیاب، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ سب سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے، کنجوس نہیں تھے، نہ گفتار کے کنجوس تھے نہ کردار کے کنجوس تھے۔ ہمیشہ ان لوگوں نے خیر خواہی کی۔ جتنے پیغمبر آئے ان کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، تابعین تبا تابعین کو دیکھ لیں، اس کے بعد جتنے جناب جرنیل آئے، جتنے عظیم انسان آئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کے پاس پڑھنے کے لیے جب گئے ہیں تو یہ بڑے یعنی ان کی حالت بڑی کمزور تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لکھنے کے لیے دوات اور قلم تک کی ان کے پاس جناب طاقت نہیں تھی۔ یہ جب مدینے کے اندر گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دیکھ رہے، سخاوت کی انتہا دیکھیں آپ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دے رہے ہیں، ان کے پاس لکھنے کے لیے نہ قلم ہے نہ دوات ہے، تو یہ کیا کرتے تھے، نیچے سے جناب ایک تنکا اٹھا کر اپنے منہ کے اندر ڈالتے تھے تو لعاب لگاتے تھے، لعاب لگا کے تو یہ لکھتے تھے۔ جب یہ لکھ رہے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان کے اوپر پڑی کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، لعاب میں اس کو پڑھا رہا ہوں، یعنی کلاس لے رہا ہوں، اور یہ تھوک کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، لکھ رہا ہے جناب۔ بعد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کے کہا، بیٹا میں رب کا قرآن پڑھا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہا ہوں، اور تم جناب ٹنکوں کے ساتھ کھیل رہے ہو اور لعاب لگا کیسے کر رہے، کیا کر رہے تھے آپ؟ کہا استاد محترم میری ماں نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں قلم اور دوات لے سکوں، میں جناب آپ نے جتنی احادیث پڑھائی ہیں اس درس کے اندر، میں نے تمام احادیث کو اس تنکے کے ساتھ لعاب لگا کے میں نے لکھ لیا ہے، آپ مجھ سے سن لیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سناؤ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے A to Z الف سے لے کر یہ تک 1 to 100 جتنا کچھ پڑھایا تھا وہ سب کا سب سنا دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے جو استاد تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اپنے گھر لے گئے، اپنا مہمان بنایا، جتنا عرصہ وہ پڑھتے رہے سب ان کا خرچہ برداشت کرتے رہے، ٹھیک ہے نا جی، ان کا کپڑا، ان کا جناب جو ان کے کھانا پینا، ان کے جو ضروریات تھی، لوازمات تھی، سب کچھ دیتے رہے، ان کو تعلیم دیتے رہے۔ اور جب امام احمد نے فرمایا کہاں سے آئے ہو، کہا میں مکے سے آیا ہوں، اللہ اکبر، تو مکے کی تو اہمیت ہی بڑی زبردست تھی، ہاں جی۔ تو جناب پڑھایا، پڑھانے کے بعد آپ اندازہ لگائیں سخاوت کی انتہا۔ آج کے استاد دیکھ لو ہماری حالت کیا ہے، یونیورسٹی کا استاد دیکھ لو، کالج کے استاد دیکھ لو، اسکولوں کے استاد دیکھ لو، آپ یقین کریں آج جناب ہم نے بچوں کو اپنی ایک کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ ان کو نچوڑ لو، ٹھیک ہے نا جی، پیسے مانگ کے ہر معاملے کے اندر ہم جناب اپنے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم وہ کام کرتے ہیں، ان سے جناب کسی نہ کسی بہانے ہم جناب پیسے اینٹتے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ میٹرک کا امتحان پاس کر کے جا رہا ہے، ایف ایس سی پاس کر کے جا رہا ہے، بی ایس سی پاس کر کے جا رہا ہے، ایم ایس سی پاس کر کے جا رہا ہے، ایم فل کر گیا ہے یہ، تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے جب ہم ڈگری لینے کے لیے جاتے ہیں، سند لینے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت بھی وہاں کے جو ہمارے کلرک ہوتے ہیں ان کی کوشش ہی ہوتی ہے جتنا ہو سکتا ہے یہ آخری وقت ہے، اس کے بعد اس نے سکول نہیں آنا، جتنا کس سے چھین سکتے ہو، نکال سکتے ہو نکال لو، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کو پڑھایا، کافی عرصہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد جب واپس جانے لگے تو آپ یقین کریں ان کو جناب کسی بادشاہ نے، وقت کے بادشاہ نے بہت زبردست کپڑے عطا کیے تھے، بڑے زبردست گھوڑے عطا کیے تھے، اور جناب
یہ تمام سامان انہوں نے گھوڑے، ان جو جناب خلات فاخرہ، جو بڑا بہترین جناب سامان تھا ان کا، بہترین ان کو جناب لباس پہنایا تھا بادشاہ وقت نے، وہ تمام جناب لباس، وہ تمام جناب گھوڑے، وہ تمام جناب ساز و سامان ان کو تحفے میں دیا۔ آئے تھے مکے سے خالی ہاتھ، آج مدینے سے مکے کو جا رہے ہیں تو اس طرح جا رہے ہیں جس طرح کوئی بادشاہ واپس جا رہا ہو، علم کا خزانہ بھی لے کر جا رہے ہیں، اور جناب دنیا کے حوالے سے بھی اللہ نے ان کو اتنا مالا مال کر دیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سخاوت کو پیدا کریں۔ دنیا کے اندر جتنے عظیم آپ دیکھیں نا، دوسرے ازموں کو دیکھ لیں، آپ عیسائیت کو دیکھ لیں، آپ اسی طرح ہندو مت کو دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے جناب جو گزرے ہیں ان کے، اور اسی طرح سکھوں کو دیکھ لیں آپ، ان کا جناب جتنے بھی یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، جتنے ان کے جناب گردوارے ہیں سب میں کھانا، اور اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر آپ دیکھ لیں جتنے ہمارے بڑے بڑے جناب بزرگ ہیں میرے محترم بھائیوں، یہ سب دینے والے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام جتنے بزرگ گزرے ہیں۔ اسی طرح آپ جناب آگے چلے آئیں، ہمارے ہند و پاک کے اندر جتنے بڑے بڑے جناب نام ہیں، جتنوں کو بھی آپ نام لے لیں جناب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سخی بنیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے میرے پاس، اللہ نے مجھے گفتار، اللہ نے مجھے جناب کپڑے کا تاجر بنایا ہے، اللہ نے مجھے جناب کرانے کا تاجر بنایا ہے، اللہ نے مجھے جناب سنیار بنایا ہے، اللہ نے مجھے جناب غلہ منڈی کا مالک بنایا ہے، غلہ منڈی کا آڑتی ہوں میں، سبز منڈی کے اندر میری آڑت ہے۔ میں کہتا ہوں کسی بھی شعبے کے ساتھ اگر آپ جناب سرکاری ملازم ہیں، آپ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سخاوت کریں، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بندے بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، بندے بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جناب صفت ہے، وہ مشکلوں کو ٹالنے والا ہے۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آیا ہے چل کے، آپ سخاوت کریں، اس کا مسئلہ حل کر دیں، اللہ کی قسم اس کے پیٹ کی آنتڑیاں بھی آپ کو دعائیں دیں گی، اور ان آنتڑیوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہو سکتا ہے آئندہ آنے والی آپ کی نسلیں سنور جائیں۔